خوش آمدید۔ کیا شے ایسی ہے جو کوشش کے باوجود بھی انسان اپنے اندر تبدیل نہیں کر سکتا؟ اگر کوئی کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے تو اسے مانا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کسی انسان نے اپنی فطرت بدل لی تو یہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ ایک دفعہ ایک گدھ اور ایک شاہین ہوا میں پرواز کرتے بالکل یکساں نظر آ رہے تھے، اپنی دنیاوں اپنی بلندیوں میں مست، زمین اور آسمان سے بے نیاز اور بے خبر۔ ادھر ادھر پرواز کر کے وہ دیکھتے کہ چھوٹے چھوٹے پرندے حیرت سے خود کو دور رکھ رہے ہیں ان سے ڈر کے، اور انہیں طاقتور پرندوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ حیران بھی ہو رہے ہیں چھوٹے پرندے کہ یہ تو ہم فطرت نہیں ہے، ان کی تو فطرت الگ الگ ہے، یہ ہم پرواز کیسے ہو گئے؟ شاہین نے گدھ سے کہا کہ دیکھو دوست، اس دنیا میں بلند ذوق پرواز سے بڑھ کر کوئی بات اہم نہیں۔ گدھ نے بھی مسکرا کے جواب دیا کہ یہ مضبوط پر اسی پرواز بلندی کے لیے تو عطا ہوئے ہیں۔ دونوں نے پھر نیچے ڈرے سہمے پرندوں کو، کوئی چڑیا کوئی طوطے اڑ رہے تھے، کوئی گھونسلوں میں چھپ کے بیٹھے تھے، انہیں دیکھ کے کہکے لگائے دونوں نے۔ اور اچانک پھر جو گدھ تھا اس کی نظر زمین پہ پڑے ہوئے ایک مردہ گدھے پہ پڑی۔ اس نے پلٹ کے شاہین سے کہا کہ جہنم میں گئی تمہاری بلند پروازی اور ذوق نگاہی، مجھے میری اصل منزل پکار رہی ہے۔ گدھ نے لمبا چکر لگایا اور ایک بھرپور غوطہ لگا کے مردار جانور پہ جا گرا، اپنی منزل مقصود پہ۔ فطرت دونوں کی الگ تھی، منزل بھی الگ تھی۔ ہم سفر زندگی میں اگر ہم فطرت نہ ہوں تو کبھی ایک ساتھ اپنی منزلوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ منزلیں بھی جدا ہوتی ہیں، صرف 2-4 قدم تک کچھ دیر تک فضاؤں میں رقص کر کے ساتھ چل سکتے ہیں، لیکن پھر جدا ہونا مقدر ہوتا ہے۔ انسان تبدیلی پسند کرتا ہے، لباس، گھر، صحبت، نوکری، دوست احباب، شہر، ایون دشمن، یہ سب بدلنا چاہتا ہے، لیکن کچھ بھی کر لے اپنی فطرت نہیں بدل سکتا۔ جیسے آپ ایک کڑوے کنویں میں روز جا کے چینی ڈال دیا کریں، پانی میٹھا نہیں ہوگا، کیونکہ اس پانی کا ذائقہ اس کی فطرت ہے، وہ اپنی فطرت پہ ہی رہے گا پانی۔ انسانی فطرت کا تعلق اس کی تعلیم، اس کے حالات، اس کے رشتوں، اس کے معاشی حالات سے نہیں بلکہ اس کے باطن سے ہوتے ہیں۔ آپ کو کچھ لوگ فطری طور پہ رحم دل، کچھ فطری طور پہ ظالم، کچھ مذہب پرست، کچھ مذہب بیزار، کچھ ذرا سی بات پہ آپ کے احسان مند اس طرح رہیں گے کہ آپ کو خود شرمندگی ہونے لگے گی، اور کچھ کے لیے آپ سب کچھ، اپنی زندگی، اپنا سرمایہ سب کچھ لٹا دیں، وہ آپ کے لیے ہمیشہ برائی سوچیں گے اور چاہیں گے۔ کچھ لوگوں کے لیے قدرت کا بڑا انعام ہے کہ وہ دنیاوی سفر کو کسی آسمانی رابطے کے مطابق طے کرتے ہیں۔ فطرتاً وہ اس کائنات کو کسی خالق کے حوالے سے جانتے اور پہچانتے ہیں یا ایسا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دوسروں کی طرح صرف دنیا سمیٹنا نہیں چاہتے بلکہ اس سے نجات چاہتے ہیں۔ اگر انسان فطرت آشنا ہو جائے تو کئی جھگڑے ہنگامے ختم ہو جائیں گے خود بخود۔ ہم آسانی سے انسانی فطرت کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ صرف ایک نظر ادھر ادھر دوڑا کے آپ اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھیے، کئی ہسپتال تعمیر ہو رہے ہیں، انسانوں کی خدمت ہو رہی ہے، غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، علماء اور مشائخ کی محفلیں ہو رہی ہیں، عبادات میں لوگ مصروف ہیں، ذکر جاری ہے، اور دوسری طرف یہیں آس پاس ہی آپ کو تباہی، بربادی، لوٹ مار، ذخیرہ اندوزی، جھوٹ، فریب، دھوکہ، یہ سب انسان ہی تو ہیں، ایک جیسے انسان، ایک ہی بستی میں رہتے ہیں، ایک ہی محلے، ایک ہی شہر، ایک ہی برادری اور ایک ہی مذہب کے ماننے والے۔ فرق صرف اور صرف فطرت کا ہے، ورنہ درس، خطبہ، نصیحت تو سبھی سنتے ہیں۔ اب ان دونوں میں تفریق کرنا، انہیں پہچاننا بھی خاص فطرت کی ہی عطا ہوتی ہے۔ بیج میں ہر شخص درخت نہیں دیکھ سکتا، یہ سعادت بھی عطائے رب ہے۔ حکمت ہر ایک کو عطا نہیں ہوتی،
ایک دفعہ بلیوں نے مل کے الیکشن کے ذریعے ایک بلی کو اپنا سردار بنا لیا، اس کے سر پہ تاج رکھ دیا۔ بلی سردار بن کے پہلی تقریر کرنے لگی تو اسے فوراً ایک کونے میں ایک چوہا نظر آ گیا، تو اس نے تقریر اپنی گفتگو یوں شروع کی کہ تم سب دھوکے باز مجھے یہاں بلیوں کا اپنا سردار بنا کے الجھا کے خود اس چوہے کو ہڑپ کرنا چاہتے ہو۔ اور اس کے بعد تمام جلسہ ہی منتشر ہو گیا۔ ایک بادشاہ نے ایک آدمی کو یوں سزائے موت دی کہ اسے آگ میں پھینک دیا جائے۔ آدمی آگ میں سے بچ کے نکل آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے پہاڑ سے جا کے گرا دو، وہ پھر بچ کے نکل آیا۔ پھر حکم دیا کہ اسے جا کے سمندر میں غرق کر دو، وہ آدمی تیرتا ہوا ساحل سے برآمد ہو گیا۔ بادشاہ نے جھنجھلا کے پوچھا کہ اے انسان تم مرتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ جہاں پناہ میں ایک خاص فطرت رکھتا ہوں، تو مجھے پہاڑ تو کیا جا کے آسمان سے بھی گرا دو تو میں بچ جاؤں گا، میں بلندی سے گر کر نہیں مر سکتا، ہاں مجھے مارنا ہی ہے تو مجھے لوگوں کی نظروں سے گرا دو، میں مر جاؤں گا۔ برسوں ساتھ رہنے والے بھی فطرت ان پہ غالب آ جاتی ہے تو ان کے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ جو مصرع ہے کہ ہم جسے ایسا سمجھتے تھے وہ ویسا نکلا۔ ابتدائی زمانوں میں فطرت کے مطابق انسان کام کرتے تھے۔ جو معلم تھے وہ فطرتاً معلم تھے، امتحانوں اور ڈگریوں یہ فیسوں وغیرہ کے دھندے نہیں تھے۔ اب لوگ بطور پیشہ استاد بنتے ہیں، وہ اپنے سامنے طلبہ کو غلط عادات میں مبتلا دیکھتے بھی ہیں تو وہ اس طرح بےتاب بے چین نہیں ہوتے جس طرح معلم ہوا کرتے تھے۔ اب شب و روز حمد و ثنا قرآن و حدیث کے درس سے زیادہ وہ چھٹیاں منانے، گریڈز حاصل کرنے اور کہیں اس کے بعد سفارش سے کوئی ایک خط دے کے، ایک لیٹر جاری کر کے، ایک سرٹیفکیٹ دے کے اچھی نوکری کی طرف مغروب کرتے ہیں اپنے طلباء کو۔ اور یہ کسی ایک شعبے کی بات میں یہاں بالکل نہیں کر رہا، ہر کام، ہر شعبہ، سب کچھ لگتا ہے کہ اپنی فطرت سے ہٹ گیا ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے سبھی پر یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے۔ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔